اسٹیٹ ایجنسیوں میں جانے اور کئی بنگلے دیکھنے کے بعد اسے ایک بنگلہ پسند آیا۔ اونر اس کے 6 کروڑ مانگ رہا تھا۔ ایجنٹ نے بتایا 5.5 میں مل سکتا ہے۔ رضوان ہچکچایا۔ اتنی زیادہ قیمت کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 2.5 کروڑ کا تو صرف پلاٹ ہے۔ ایجنٹ نے کہا کہیں تو بات کروں، میں پھر آؤں گا، بنگلہ مجھے پسند آیا ہے۔ رضوان کو یہ الجھن ہو رہی تھی کہ 5.5 کروڑ کا بنگلہ خریدنے کے بعد اس کے پاس بچے گا کیا؟ آخر میں صرف بنگلہ ہی رہ جائے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ اچانک اسے خیال آیا کہ بنگلہ خرید کر رقم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس 2 خواہشیں اور بھی ہیں، وہ بنگلہ بھی طلب کر سکتا ہے۔ بنگلے کی خواہش ایسی تھی اور اس کی ایکسائٹمنٹ ایسا تھا کہ وہ سب سے اہم بات بھول گیا۔ شیطان کو طلب کرنے کا طریقہ یاد آیا تو ایک لمحے کے لیے وہ دہل کر رہ گیا۔ یہ کیا؟ اسے شیطان کے نام کی تسبیح پڑھنی ہوگی؟ پھر اسے خیال آیا کہ شیطان عین اسی وقت آیا تھا جب وہ نماز پڑھنے اور اللہ سے توبہ کرنے کے لیے وضو کے ارادے سے کھڑا ہوا تھا۔ ایک پل کو اسے افسوس ہوا، مگر پھر اس کے اندر کسی نے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرتا، اور کر بھی لیتا تو یہ ضروری نہیں تھا کہ فوری طور پر قرض کی ادائیگی کے لیے بندوبست ہو جاتا۔ شیطان کی وجہ سے مسئلہ زیادہ آسانی سے حل ہو گیا۔ اس نے ہر خیال کو ذہن سے جھٹکا اور 100 بار یا شیطان پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے 100ویں بار شیطان کو پکارا، وہ حسب سابق بند دروازے سے گزر کر فلیٹ میں آ گیا۔ کہو اب کیا خواہش ہے تمہاری؟ اس نے پوچھا۔ رضوان نے بہت سوچ سمجھ کر تفصیل سے اپنی خواہش بیان کرنی شروع کر دی۔ سلیمان گہری طمانت کی نیند سو رہا تھا۔ کسی نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بیڈ کی پٹی پر وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے اسے 20 کروڑ کا مصدقہ چیک دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے؟ تم اب بھی چین سے سونے نہیں دو گے؟ اس نے چڑچڑے پن سے کہا۔ بڑے ناشکرے ہو، شیطان نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ناشکرا تو میں اللہ کے معاملے میں ہوں، اور اس پر مجھے شرم بھی آتی ہے۔ تمہارا تو میں شکریہ بھی ادا نہ کروں۔ کیوں بھائی؟ میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں تھا، تم نے اپنی کسی مجبوری کے تحت مجھے وہ چیک دیا تھا۔ مجھے جانتے ہو؟ اپنے بھائی کو کون نہیں جانے گا؟ مجھے معلوم ہے تم شیطان ہو۔ واقعی تم بہت چالاک ہو، شیطان مسکرایا۔ کام کی بات کرو، ظاہر ہے تم میری تعریف کرنے کے لیے تو یہاں آئے نہیں ہو، سلیمان نے بیزاری سے کہا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آ گیا، اور اگر اس چیک کے عوض مجھ سے کچھ لینا ہے تو یاد رہے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تم نے مجھے چیک غیر مشروع طور پہ دیا ہے۔ میں تم سے کچھ لینے نہیں، مزید کچھ اور دینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے ڈر ہے کہ تم کوئی چکر چلا رہے ہو۔ کوئی چکر نہیں ہے، یہ سب کچھ تو تمہارا حق ہے، اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم ویسے ہی بہت اچھے کام کر رہے ہو۔ بس میں پہلے ہی شرمندہ رہتا ہوں، مجھے اور شرم نہ دلاؤ، سلیمان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کام کی بات کرو۔ شیطان نے اس کی طرف چابیوں کا ایک گچھا بڑھایا۔ سلیمان نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے بنگلے کی چابی ہے، شیطان مزے لے لے کے بتانے لگا۔ ساحل سمندر پہ 2000 گز کا بنگلہ ہے، 2 منزلہ، خوبصورت ٹیرس سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بنگلہ مکمل طور پہ فرنشڈ ہے، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ میں ان چابیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، سلیمان نے دونوں ہاتھ بغلوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے چوری کے الزام میں پکڑوانا چاہتے ہو؟ واقعی بہت چالاک ہو۔ اس بار شیطان نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو ملکیت کے کاغذات۔ سلیمان نے کاغذات کا جائزہ لیا، وہ ہر اعتبار سے مکمل تھے۔ وہ پلاٹ نمبر 224 پر بنے بنگلے کا مالک بن چکا تھا۔ یہ چابیاں تو لے لو، شیطان نے پھر چابیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ چابیاں میں نہیں لوں گا، خود چل کر مجھے بنگلے کا قبضہ دلاؤ، سلیمان نے کہا۔ مگر پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آم کھانے سے غرض رکھو، پیڑ کیوں گنتے ہو؟ گنتی میں مجھے خاص دلچسپی ہے۔ چلو یہ بھی سن لو، ہم ہر سال ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں اور اس کی 3 خواہشیں پوری کی جاتی ہیں، شیطان نے کہا۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ مانگے گا اس کا دگنا اس کے بدترین دشمن کو دیا جائے گا۔ تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سال تمہارے بدترین دشمن کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس نے 10 کروڑ مانگے، تمہیں 20 کروڑ ملے۔ اس نے 1000 گز کا بنگلہ مانگا، تمہیں 2000 گز کا بنگلہ مل رہا ہے۔ عیش ہو گئے میرے،
اور ابھی تیسری خواہش باقی ہے، سلیمان نے چٹخارے لے کر کہا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ میرا وہ محسن، میرا بدترین دشمن کون ہے؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں بہت جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ بس اب چل دو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، شیطان نے جھنجلا کر کہا۔ مجھے تمہاری مصروفیت کا اندازہ ہے۔ ان دنوں دنیا اور دنیا والے اتنے شیطان ہو گئے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، فرصت ہی فرصت ہے، ہم جیسے لوگوں پہ وقت ضائع کرتے پھرتے ہو۔ ہاں، ایسی کوئی بات نہیں، شیطان نے سرد آہ بھر کے کہا۔ ہمیں اب بھی سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، کون جانے کب کوئی کہیں نیکی کر بیٹھے۔ رضوان کی دوسری خواہش پوری ہو چکی تھی۔ ساحل سمندر پہ 1000 گز کے خوبصورت اور فرنش بنگلے کی چابیاں اور کاغذات اسے مل چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ صبح جا کر بنگلے کو دیکھے گا اور پھر کچھ فیصلے کرے گا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب وہ فلیٹ سے نکل گیا، لیکن اپنا بنگلہ ڈھونڈنا اس کے لیے مسئلہ بن گیا۔ وہاں نمبروں میں ترتیب ہی نہیں تھی۔ وہ جھنجلا گیا۔ کیا طرفہ تماشا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر کا پتہ پوچھتا پھر رہا تھا، لیکن وہ علاقہ ایسا تھا کہ پتہ بتانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ویسے وہ بہت خوش تھا، بیٹھے بٹھائے مفت میں اسے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی تھی، مگر اس کی وہ خوشی قائم نہ رہ سکی۔ جلنا اور حسد کرنا اس کا نصیب ہو گیا تھا۔ ہوا یوں کہ بہزار دقت اسے مطلوبہ سڑک بالآخر مل گئی۔ اب اسے صرف مطلوبہ نمبر کا بنگلہ تلاش کرنا تھا، جس کی چابی اس کے پاس موجود تھی۔ وہ دونوں طرف دیکھتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑے بنگلے کے گیٹ پر اسے اس شخص کا چہرہ نظر آ گیا جسے وہ بھول ہی گیا، حالانکہ اسے بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا یہاں اس بنگلے پر نظر آنا پوری دنیا کے لیے حیرت انگیز ہو سکتا تھا سوائے رضوان کے لیے، اس لیے کہ اس نے ہی اس شخص کو یہاں تک پہنچایا تھا۔ وہ شخص سلیمان تھا، عدنان بھی اس کے ساتھ تھا۔ رضوان نے سوچا کہ پلٹ جائے، مگر اسی لمحے سلیمان کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ہم تمہیں لانے کے لیے نکل ہی رہے تھے، اس نے کہا۔ رضوان بمشکل مسکرایا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مگر تم یہاں کیسے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ رضوان بہت تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن اسے یہیں رہنا تھا تو جھوٹ بعد میں کھل ہی جاتا۔ جھوٹ بولنے کی صورت میں اسے اپنے بنگلے میں رہنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ ہاں، سلیمان اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ ضرور رکھتا، اور یہ بات اس کے لیے بدترین توہین کی تھی۔ عافیت سچ بولنے ہی میں تھی، مگر سچ بھی مکمل نہیں، جھوٹ سے سجا ہوا۔ میری کمپنی نے مجھے یہاں بنگلہ دیا ہے، میں اس کی تلاش میں آیا ہوں، اس نے کہا۔ سلیمان نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ رضوان نے اسے نظریں چرا کر پتلی سی سڑک کے پار سلیمان کے عین سامنے والے بنگلے کو دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس کا بنگلہ تھا۔ اس نے پلٹ کر سلیمان کا اور پھر اپنے بنگلے کا سرسری جائزہ لیا۔ اسے اپنا بنگلہ منہ چڑھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی لمحے رضوان کو شیطان سے، سلیمان سے، عدنان سے، بلکہ پوری دنیا سے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ یہ کیسا انعام تھا جو بدترین سزا بن گیا تھا؟ اس کا 1 منزلہ بنگلہ سلیمان کے 2 منزلہ بنگلے کے مقابلے میں آدھا تھا۔ خوبصورتی میں بھی سلیمان کا بنگلہ اس سے ڈبل تھا۔ کیسی بے انصافی تھی! اسے خواہش کر کے یہ ملا تھا، اور سلیمان کو بغیر خواہش کے اس سے بہتر چیز ملی تھی، صرف اس لیے کہ وہ رضوان کا بدترین دشمن تھا۔ بہت خوب، چلو پہلے میرا گھر دیکھ لو، سلیمان نے اسے چونکا دیا، پھر تمہارا گھر دیکھیں گے۔ رضوان طوعاً و کرہاً اس کے ساتھ چلا گیا، مگر اس کی اذیت میں اضافہ ہی ہوا۔ سلیمان کا بنگلہ بہت خوبصورت تھا اور اسے بہت اچھی طرح آراستہ کیا گیا تھا۔ رضوان نے یہ اچھی طرح جان لیا کہ اسے اب اپنا بنگلہ جھونپڑی سے بھی بدتر لگے گا۔ اس کا وجود نفرت کی آگ میں پھونک رہا تھا۔ بنگلہ ملتے ہی میں نے سوچا تھا کہ میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گا، سلیمان نے رضوان اور عدنان سے کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم تینوں مل کر رہیں گے، اور اب اپنے بنگلے کے سامنے تمہارا بنگلہ دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ قسمت ہمیں یکجا رکھنا چاہتی ہے۔ قسمت نہیں، شیطان، رضوان نے دل میں کہا۔ وہ میری چھاتی پر مونگ دلنے کے لیے تمہیں میرے سر پہ سوار رکھنا چاہتا ہے۔ سب ٹھیک ہے، مگر عدنان میرے پاس رہے گا، سلیمان نے کہا۔ ارے نہیں یار، عدنان نے احتجاج کیا۔ اس معاملے میں بحث نہیں چلے گی، ورنہ میں یہ بنگلہ چھوڑ کر تمہارے فلیٹ میں چلا جاؤں گا۔ سلیمان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ویسے بھی میں کاروبار کے متعلق سوچ رہا ہوں، میں تمہیں نوکری نہیں کرنے دوں گا۔ خاصی بحث کے بعد عدنان نے ہتھیار ڈال دیے۔
رضوان کے وجود میں انگارے دہک رہے تھے۔ خواب کی تعبیر ملنے پر ایسی خوشی ہوتی ہے؟ خوشی کیا اسے کہتے ہیں کہ آدمی کا وجود آتش فشاں بن جائے؟ رضوان ڈرائنگ روم میں ٹہلتے ہوئے وحشت بھرے انداز میں سوچے جا رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلیمان کا بنگلہ دیکھ لینے کے بعد اپنا بنگلہ اسے جھونپڑے سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ حالانکہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا، ٹیرس بھی بہت خوبصورت تھی اور یہاں سے سمندر کا بہت ہی خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ بنگلے میں فرنیچر اور ہر چیز بہت ہی خوبصورت اور مہنگی تھی۔ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، صرف ملازمین رکھنے تھے۔ مگر رضوان خوش نہیں تھا، بلکہ وہ تو حسد کی اذیت ناک آگ میں جل رہا تھا۔ اسے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے پاس ناخوش ہونے کی ایک معقول وجہ بھی نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ مانگا تھا اسے وہی ملا تھا۔ اب کسی کو بغیر مانگے اسے بہتر مل جائے تو اس میں ناخوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ یہ بات سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، شاید اس نے سلیمان کا بنگلہ دیکھنے سے پہلے اپنا بنگلہ دیکھ لیا ہوتا تو اس کا یہ حال نہ ہوتا، مگر شیطانی کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رضوان کے لیے سلیمان کی نفرت اور دشمنی بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ اس کی سوچیں بس اسی ایک مقام پر آ کر رک گئی تھیں۔ رضوان کے لیے سلیمان کی نفرت اور دشمنی بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ اس کی سوچیں بس اسی ایک مقام پر رک گئی تھیں۔ اسے اپنے 10 کروڑ اور ساحل سمندر پہ 1000 گز بنگلے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ ہاں، سلیمان کو ملنے والے 20 کروڑ اور 2000 گز کے بنگلے کا افسوس ضرور تھا، کیونکہ وہ سب کچھ سلیمان کو اپنی کسی خوبی یا عقل کی بنا پر نہیں، اس کی بے وقوفی اور جلد بازی کی بنا پر ملا تھا۔ اور اب وہ سلیمان کو سزا دینا چاہتا تھا، اسے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ مگر کیسی ستم ظریفی ہے کہ سلیمان کو سزا دینے کے لیے خود کو سزا دینا اور سلیمان کو تباہ کرنے کے لیے خود کو تباہ کرنا ضروری تھا۔ کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے؟ ہونی بھی چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، رضوان نے سوچا۔ اسے احساس ہوا کہ جلنے کوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سلیمان کو سزا دینے کے لیے ذہانت سے کام لینا ہوگا، اور آدمی جل کڑ رہا ہو تو ذہانت کام نہیں کرتی۔ خود کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ رضوان نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے ٹھنڈے دل سے سوچنا شروع کیا۔ اس کے پاس ابھی ایک خواہش باقی تھی۔ اسے یاد آیا کہ شیطان نے اسے سوچنے اور خواہش کرنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی تھی۔ ابھی اس کے پاس 27 دن کی مہلت باقی ہے۔ عقل سے کام لیا جائے تو اتنے دن میں سلیمان کو سزا دینے اور تباہ کرنے کا کوئی طریقہ ضرور سوچا جا سکتا ہے۔ اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، دھیان بٹانے کے لیے ایک اہم اور ضروری کام بھی نپٹا دیا۔ اس نے اخبار میں گھر کے لیے ملازمین کی ضرورت ہے کا اشتہار بھی دے دیا۔ اسے مالی، چوکیدار، باورچی اور گھر کے لیے ایک منتظم کی ضرورت تھی۔ کار ڈرائیو کرنے کے لیے ایک جان پہچان کا ڈرائیور تھا، اس نے اسے طلب کر لیا۔ 2 دن میں یہ معاملات نمٹ گئے اور پھر گھر ایک سسٹم کے تحت چلنے لگا۔ ان معاملات میں الجھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کا غصہ، نفرت اور حسد کی آگ قدرے سرد پڑ گئی۔ مگر اب بھی یہ حال تھا کہ وہ سلیمان کے بنگلے پر نظر ڈالتا تو اس کے وجود میں آگ سی بھڑک اٹھتی تھی۔ اب وہ یکسوئی سے سلیمان کو سزا دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے سوچنا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے۔ مثلاً وہ خواہش کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹ جائے تو اس کے نتیجے میں سلیمان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اس طرح وہ ٹانگ ٹوٹنے، آنکھ پھوٹنے، گردہ ختم ہونے یا پھیپھڑے میں پانی بھر جانے کی خواہش کر سکتا تھا۔ مگر ذرا سا غور کرنے پر اسے احساس ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے تو اس کو خود بھی تکلیف اٹھانا پڑتی۔ سوال یہ تھا کہ وہ بلا وجہ تکلیف کیوں اٹھائے؟ اس کے سامنے ایسے کیس بھی تھے کہ ایک شخص نے چھوٹی بیماری میں بہت زیادہ اذیت اٹھائی، تکلیف اٹھائی اور آخر میں وہ مر گیا، جبکہ دوسرے شخص نے بہت بڑی بیماری میں بہت کم تکلیف اٹھائی اور آخری میں صحت یاب ہو گیا۔ یعنی ان معاملات میں کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، ورنہ سلیمان کی خاطر تکلیف اٹھانے کو بھی وہ تیار تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ ذہانت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو ترکیبیں وہ سوچ رہا ہے وہ تو کوئی بھی سوچ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اور سلیمان کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں، اسے سوچتے رہنا چاہیے۔ اب جبکہ وہ ایک فیشنیبل علاقے میں رہ رہا تھا اور اس کے پاس دولت بھی بے حساب تھی، جسمانی تقاضوں کا سر اٹھانا فطری بات تھی۔ ثقیلہ اسے چسکا ڈال گئی تھی۔ اسے اپنی راتوں کی بے کیفی کا احساس زیادہ ہی ستانے لگا تھا۔ اس علاقے میں گھروں میں آئے دن پارٹیاں ہوتی رہتی تھیں۔ پڑوسیوں نے اسے بھی مدعو کیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔
در حقیقت وہ پہلے سے یہاں رہنے والے دولت مندوں کے مقابلے میں احساس کمتری میں مبتلا تھا۔ وہ ان کے ساتھ گھل مل نہیں سکتا تھا۔ اس رات وہ بے کیفی کے عالم میں جاگ رہا تھا۔ الجھن یہ بھی تھی کہ مزید 3 دن گزر گئے تھے اور وہ سلیمان کو سزا دینے کی کوئی ترکیب نہیں سوچ سکا تھا۔ اگرچہ ابھی اس کے پاس 24 دن کی مہلت تھی، مگر وہ دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ یہ خیال ہر وقت اس کے ذہن پہ مسلط رہتا تھا کہ اسے اس سلسلے میں کچھ سوچنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس سے حیرت ہوئی۔ بنگلے میں فون پہلے سے ہی موجود تھا، مگر گھنٹی پہلے کبھی بجی ہی نہیں تھی۔ ظاہر ہے اسے کوئی فون کرنے والا جو نہیں تھا۔ اس نے گھنٹی کو نظر انداز کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ رانگ نمبر ہوگا، مگر گھنٹی چیختی رہی۔ آخر تنگ آ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے ایک بے حد مترنم نسوانی آواز سنائی دی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ آپ ہی سے بات کرنی ہے۔ آپ رضوان بول رہے ہیں نا؟ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ آپ مجھے نہیں جانتے، مگر میں آپ کو جانتی ہوں۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایسی خشک اور رسمی گفتگو نہ کریں۔ میں نے بہت محبت اور خلوص سے آپ کو فون کیا ہے۔ دوسری طرف سے ہلکے سے قہقہے کے بعد کہا گیا۔ سوری، رضوان نے کہا، میں دراصل سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ آپ کا فون میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اور آپ خدمت کی بات نہ کریں۔ خدمتگار تو ہم ہیں آپ جیسے کرم فرما کے۔ اس بار سب کچھ رضوان کی سمجھ سے باہر ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں۔ ہمارا ایک ادارہ ہے۔ تھکے ہوئے جسموں کو آسودگی فراہم کرنا اور ان کی تھکن کو دور کرنا ہمارا نصب العین ہے۔ پہلی بار رضوان کو اس قول میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ کیسے؟ ہمارے پاس اس کام کے لیے تربیت یافتہ اسٹاف ہے۔ وہ لوگ جسم اور اس کے نظام پر اتھارٹی ہیں۔ جسم کے درد اور تھکن کو کس طرح کھینچا جا سکتا ہے وہ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا آپ کس قسم کا ادارہ چلا رہی ہیں، رضوان نے کہا۔ یہاں سنڈریلاز کے نام سے میرا بیوٹی پارلر ہے، 2000 گز کے بنگلے پر۔ اور اس علاقے میں ایسے مصروف کاروباری لوگ بھی رہتے ہیں جن کے پاس دن میں سر کھجانے کے لیے فرصت بھی نہیں ہوتی۔ انہیں ہم رات میں ہوم سروس فراہم کرتے ہیں۔ آپ یہاں نئے آئے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں، ممکن ہے کہ آپ کو ہماری خدمات کی ضرورت ہو۔ جی ہاں، ضرورت تو ہے، رضوان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ہمارے اسٹاف میں ہر رنگ، نسل اور قومیت کے لوگ ہیں۔ آپ کی کوئی چوائس ہو تو بتا دیں۔ اب رضوان پوری طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ نئے دور کا قہبہ خانہ ہے۔ اس نے کہا، فی الحال تو آپ کسی ہم وطن کو ہی بھیج دیں۔ میں آپ کا حسن ذوق دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی نے اس سلسلے میں شکایت نہیں کی۔ وہ پھر ہنسی۔ ٹھیک ہے، خدمتگار 1 گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ میں منتظر رہوں گا، مگر آپ نے نام تو بتایا ہی نہیں اپنا۔ مجھے میڈم زوبی کہتے ہیں۔ اچھا، بائے۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک مسئلہ بیٹھے بٹھائے ہی حل ہو گیا۔ رضوان سوچ رہا تھا کہ واقعی دولت میں بڑی قوت ہے۔ اس نے چوکیدار کو انٹرکام پہ بتایا کہ کوئی خاتون آنے والی ہیں، انہیں اندر بھیج دے۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ آنے والی ایسی ہی خوبصورت عورت تھی۔ میڈم زوبی نے سلیمان کو فون کیا، مگر وہاں سے جواب حوصلہ افزا نہ تھا۔ جسمانی تھکن؟ سلیمان نے حیرت سے کہا۔ کیسی جسمانی تھکن؟ میں دن بھر پڑا اینٹتا رہتا ہوں، مفت کی روٹیاں توڑتا رہتا ہوں۔ تھکن کا کیا سوال کہ میں اسے دور کرنے کے لیے کسی کی خدمت حاصل کروں؟ اوہ، تب تو آپ اضملال کا شکار ہوں گے، میڈم نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس ایسی تربیت یافتہ فنکارائیں موجود ہیں جو چند ساعتوں میں آپ کا اضملال دور کر کے آپ کو تازہ دم کر دیں گی۔ میڈم نے فنکاراؤں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی فطری محتاط پسندی کو بالائے طاق رکھ دیا، ورنہ وہ اس طرح کی گفتگو میں لڑکیوں کی پیشکش کا صرف تاثر ہی منتقل کرتی تھیں، براہ راست کبھی ایسی بات نہیں کرتی تھیں۔